السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیوں نکالے گئے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں اس سے آپ کے دینی علم میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے کون سی غلطی ہوئی کہ وہ جنت سے نکالے گئے، اور اس میں ابلیس کا کیا کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی ساری کائنات میں انسان کو خاص شرف بخشا۔ دنیا کی ساری چیزیں اسی کے لیے پیدا کی گئیں اور اس کو اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا، لیکن اس دنیا کا آغاز جس شخص سے ہوا اس کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور دنیا کے پہلے انسان تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس بات نے سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا یہ سوال سن کر کہا، اے رب العالمین، میں آدم سے کہیں بہتر ہوں کہ تو نے اس کو حقیر سی چیز مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ شیطان کا خیال یہ تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ آدم مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اس نے کہا، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تیرا یہ حکم ناری خاکی کو سجدہ کرے، کیا یہ انصاف ہے؟ میں ہر لحاظ سے آدم سے بہتر ہوں، وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سر سجود ہوں۔ مگر بدبخت یہ بھول گیا کہ میں اور آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو پھر مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اس نے معافی مانگنے اور توبہ استغفار کرنے کی بجائے غرور قائم رکھا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے رب العالمین، مجھے یوم قیامت تک مہلت دے اور میری عمر دراز کر، میں اس مخلوق کو جس کو تم نے خلیفہ بنایا ہے اور مجھ پر فوقیت دی ہے گمراہ کر سکوں اور اس کی راہ میں کانٹے بجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دے دی اور فرمایا کہ جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، اور میرے خالص بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آ سکتے۔ پھر ذلت اور رسوائی کے ساتھ اسے جنت سے نکال دیا۔ یہاں جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ عبادت کی غرض سے نہیں بلکہ تعظیماً کیا۔ اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، یعنی تمام مخلوقات سے افضل مخلوق۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت عرصہ جنت میں تنہا رہے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ وہ اکیلا محسوس کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ پھر وہ دونوں خوشی سے زندگی بسر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہا کہ جنت میں جہاں چاہو وہاں رہو اور جو دل کرے وہ کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا اور نہ ہی اس کے پھل کو کھانا۔ وہ جنت کی ہر چیز سے مستفید ہو رہے تھے اور ان کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ دوسری طرف ابلیس انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ معزز ناظرین، ابلیس جو کہ یہ سب دیکھ رہا تھا اس سے رہا نہ گیا۔ وہ کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ اپنی توہین اور ضلالت کا بدلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے۔ وہ ہر وقت اس طاق میں رہتا تھا، اسے اپنی توہین اور بے عزتی کا انتقام لینا تھا، لیکن وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، اور پھر وہ بھیس بدل کر جنت میں داخل ہوا۔
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اس درخت کا پھل کھانے پر اکسانے لگا جسے اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع فرمایا تھا۔ شیطان نے کہا اس شجر کا پھل کھائیں، اس کا پھل کھانا آرام اور سکونت کا باعث ہے، اور قسمیں بھی اٹھائیں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ سو ان دونوں نے وہ پھل کھا لیا اور یہ بھول گئے کہ اللہ کا کیا حکم تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے منع کرنے کے باوجود آپ لوگوں نے اس پھل کو کھا لیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی طرح اکڑے نہیں بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور معافی کی درخواست کی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے رب العالمین، میں تیری بارگاہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، محمد مصطفیٰ کو تو ابھی میں نے پیدا ہی نہیں کیا، تو نے انہیں کیسے پہچان لیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کر لیا اور مجھ میں روح پھونکی، تب میں نے سر اٹھایا تو عرش کے پاؤں پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہستی یہی محمد مصطفیٰ ہیں جن کے نام کو تو نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک مجھے مخلوق میں یہی ہستی محبوب ہے۔ جب تو نے مجھ سے ان کے صدقے سے بخشش کا سوال کیا تو میں نے تجھے بخش دیا، اور اگر میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو اے آدم، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ پیارے دوستو، یہاں ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اگر انسان اپنی غلطی پر توبہ کر لے تو رحمت خداوندی اسے معاف کر دیتی ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف کر دیا۔ معزز ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر بھیج دیا اور ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک مقررہ وقت تک زمین میں قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی تمام سامان عداوت لے کر وہاں موجود ہوگا۔ تمہیں شیطان کی چالوں اور وسوسوں سے بچ کر زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور نیک ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہوگا، اور زمین پر جا کر میری عبادت کرنا۔ اسی طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر قدم رکھا اور وہاں سے پھر زندگی گزارنے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز بنانا سکھائی اور جنت سے کچھ پھل بھی عطا فرمائے کہ زمین پر جا کر وہ اپنے کھانے کے لیے اپنی روزی روٹی تلاش کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا تناول فرمایا وہ گندم کا تھا۔ جبریل امین گندم کے دانے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، میں اسے کیا کروں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، انہیں زمین میں کاشت کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کاشت کر دیا، اور ہر دانہ دنیا کے دانوں کی بنسبت 1,00,000 گنا زیادہ وزن والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر اس کو کہا، انہیں پیسا، آٹا تیار کیا، پھر اس کی روٹی تیار کی، اور تکلیف کے مختلف مراحل طے کر کے اسے تناول فرمایا۔ گویا مشقت اور محنت کا آغاز اسی لمحے سے ہو گیا تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔